بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اسباب کیا کیا ہیں؟ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جس سے انسان ان لوگوں کی فہرست میں آ جاتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے؟ اور ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ تو انہی اسباب کا تذکرہ چل رہا تھا، آج انہی کا تذکرہ کر کے اس کا اختتام انشاءاللہ کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ آج کا جو درس ہوگا اسی کے ساتھ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا جو درس ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آئندہ ہفتے کے دن انشاءاللہ اس کا مختصر سا کچھ خلاصہ اور ایک ختم چھوٹا سا کر کے انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو اگلا کوئی کورس شروع کریں گے اس کا اعلان پھر ہفتے کے دن انشاءاللہ کر دوں گا۔ تو جو غضب کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے ایک سبب ناشکری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں بالضرور تمہیں اور بڑھا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناشکری کرنے والوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بجا انسانوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ ظاہر انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں انسان پر۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم اس کو گن نہیں سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، یعنی ہماری زندگی کا کون سا وہ کام ہے جو ہم اللہ کے بغیر کر سکیں؟ ہمارا اپنا وجود، ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ایک انگلی ہو، آنکھ ہو، ناک ہو، کان ہو، جسم ہو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، اگر تم صرف اس سانس کی نعمت کا بھی شکریہ ادا کر لو، جو سانس کی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، پوری زندگی اگر اس کا بھی شکر ادا کر لو تو یہی تمہارے لیے بس ہے۔ ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں دن میں، کتنی دفعہ سانس لے کر جاتے ہیں اندر، کتنی دفعہ سانس باہر لے کر آتے ہیں۔ جب یہ سانس رک جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی دفعہ، ہزاروں دفعہ ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، خود چل رہا ہے، کوئی آٹومیٹک مشین ہے، کوئی اس کو کوئی چلانے والا ہے،
اور جب وہ روکنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو چلا نہیں سکتی، چاہے آپ پھر اس کو کوئی کچھ بھی کر دیں، اس کو آکسیجن لگا دیں، اس کو وینٹیلیٹر پر رکھ دیں، کچھ بھی کر دیں، جب اس نے روکنے کا فیصلہ کر دیا کہ اب یہ سانس دوبارہ باہر نہیں آئے گی، پھر کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ تو ہم جب اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، بسا اوقات کوئی پریشانی، وقتی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک یہ کہ انسان پر کوئی پریشانی آئی وہ پریشان ہو گیا، تو پریشانی آنے پر پریشان ہونا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ یعنی مثلا کسی کا حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا، کسی سے کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی بھی ایسی پریشانی کی چیز اس کو پہنچی، اس کی وجہ سے فطری طور پر وہ پریشان ہوا، تو یہ پریشان ہونا شریعت نے اس کو منع نہیں کیا کہ تمہیں کیوں پریشانی ہوئی۔ کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، اب اس کو پریشانی ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، اس سے شریعت نے نہیں روکا کہ تمہیں یہ غم کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے تھے ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ نے تو ہمیں رونے سے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور آپ کی زبان پر یہ جملے تھے انا بفراقک لمحزونون، کہ ہم آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں غمگین ہیں۔ تو یہ غم ہونا یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پر بھی منع کر دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو بھی ناجائز قرار دے دیتے ہیں، اب ظاہر ہے یہ فطرت کے خلاف ہے اور شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل سے یہ چیز ثابت ہے، اور یہ تو ظاہر انسان کے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ وہ کیا انسان ہوا کہ اس کو تکلیف پہنچے اس کو پتہ نہ چلے، اس کو خوشی پہنچے اس کو پتہ نہ چلے، یہ تو انسان نہ ہوا۔ تو وقتی طور پر تکلیف ہونا، پریشان ہونا یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے، نہ یہ بزرگی کے خلاف ہے، نہ یہ اسلام کے خلاف ہے، نہ شریعت نے اس سے روکا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالنا یا اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرنا جس سے ناشکری ہوتی ہو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جو چیز غیر اختیاری ہو، جیسے بعض لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں وسوسہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو جب تک وسوسہ آ رہا ہے، اس پر میں نے تفصیل سے بات کی تھی، شیطان اگر دل میں کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اس پر اللہ آپ کو نہیں پکڑیں گے، اس لیے کہ یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ شیطان کا تو کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے، شیطان تو وسوسے کے ذریعے ہی انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور تو کوئی اللہ نے اختیار شیطان کو نہیں دیا کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر گناہ کروا دے کسی سے۔ تو گناہ اس وقت ہوتا ہے کوئی بھی کام جب انسان اپنے عمل سے کچھ کرے، جب زبان سے کوئی ناشکری کا جملہ نکلے گا، جب اپنے عمل سے کوئی ناشکری کا عمل ہوگا، اس وقت وہ ناشکری بن جاتی ہے۔ اور ناشکری کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے شکر زبان سے کہ انسان کہے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور ایک شکر ہوتا ہے انسان کے اپنے عمل سے۔ عمل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز کا شکر اس کی جنس میں سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، اب اس آنکھ کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو اس جگہ استعمال کرے جس جگہ استعمال کی اجازت ہے۔ اگر اس آنکھ سے میں غیر محرم کو دیکھ رہا ہوں، کسی نامحرم لڑکی کو، کسی نامحرم خاتون کو دیکھ رہا ہوں، کوئی ناجائز منظر، کوئی ناجائز چیز اپنی اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس آنکھ کی نعمت کی قدر نہیں کی، اس آنکھ کی نعمت کی میں ناشکری کر رہا ہوں۔ کان ہے، کان سے میں کیا سن سکتا ہوں، کیا نہیں سن سکتا۔ اسلام نے مسلمان کو آزاد نہیں چھوڑا، اسلام نے ہر چیز کے لیے لمٹ مقرر کی ہے، ہر چیز کے لیے لمٹ۔ آپ کی کانوں کی بھی لمٹ ہے، آپ کی آنکھوں کی بھی لمٹ ہے، زبان کی بھی لمٹ ہے، ہر چیز کو شریعت نے لمیٹڈ رکھا ہے۔ اب کان سے آپ کیا سن سکتے ہیں، کیا نہیں سن سکتے۔ اگر اس کان سے آپ قرآن سنیں گے
تو یہ اس کان کا شکر ہے. اگرچہ آپ زبان سے یہ نہیں کہتے الحمدللہ، کان سے جب آپ قرآن سن رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، کوئی اچھی بات، کسی کی نصیحت کی بات، دین کی بات، خیر کی بات یہ سن رہے ہیں، تو یہ کان کا شکر ادا ہو رہا ہے. لیکن اسی کان سے جب آپ گانے سنیں گے، اسی کان سے جب آپ کوئی ناجائز چیزیں سنیں گے، تو اس کا مطلب کہ اس کان کی ناشکری ہو رہی ہے. اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے، آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، چلو میں اس کو یہ پیسے دیتا ہوں، اور آپ زبان سے تو اس کو کہیں کہ آپ کا بڑا شکریہ، اور وہی پیسے جو اس نے آپ کو دیے تھے وہ آپ اس کے خلاف کسی سازش میں لگا دیں. میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، زبان سے آپ کہتے ہیں کہ بڑا شکریہ آپ کا، بڑی نوازش، اور اسی پیسے سے آپ جا کے کسی کو کہتے ہیں کہ جا کے یار ذرا یہ پیسے میری طرف سے لے لو، اس کو ذرا تنگ کر کے آؤ. تو کیا یہ شکر ہے؟ یہ زبان سے شکر ادا کرنا یہ شکر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کو تو شکر نہیں کہا جاتا. شکر تو یہ تھا کہ جو پیسے کسی نے دیے تھے اس کو آپ کسی ایسی جگہ استعمال کرتے یا کوئی ایسا کام کرتے اس کے اس احسان کے جواب میں جس سے وہ احسان کرنے والا خوش ہوتا. لیکن آپ نے تو اس کے اس احسان کے بدلے میں ایسا کام کیا جس سے وہ خوش نہیں ہوا بلکہ مزید اس کو تکلیف ہوئی. تو زبان سے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہ تو کہیں گے کہ زبان سے آپ نے شکریہ ادا کیا، یہ بھی کسی درجے میں اچھا کام ہے کہ آپ نے زبان سے شکریہ کہا. لیکن اصل شکر یہ تھا کہ آپ اپنے عمل اور کردار سے شکر ادا کر کے بتاتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو قرآن اور حدیث میں اس چیز کا حکم ہے کہ انسان مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ کے ساتھ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو آپ پر شریعت، دیکھیں شریعت کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف شریعت احسان کرنے والے کو کہتی ہے کہ شکریہ کی امید کسی سے مت رکھنا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تمہارے ساتھ یہ احسان کرتا ہوں، مجھے نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. احسان کرنے والے کو شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ دل میں یہ طمع نہ رکھے، وہ بعد میں اس کو جتلائے نہیں. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے بات کر کے ٹال دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد انسان اس کو جتلائے. تو جتلانے سے، احسان کرنے والے کو تو شریعت نے کہا، جس کو کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، یہ شریعت کا فلسفہ ہے. کس کے لیے؟ جو احسان کرنے والا ہے اس کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ. لیکن جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان اگر کسی نے کیا ہے آپ نے بھی احسان کرنا ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر تم نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کہ جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس کو بدلہ دو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمْ، اگر تمہیں کچھ نہیں ملتا جس سے تم بدلہ دے سکو کم از کم اس کے لیے دعا کرو، اور دعا کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اس کو اس کا بدلہ چکا دیا. اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہ جس کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور اس نے آگے سے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، آپ نے فرمایا اس نے اس کی بہت اچھی تعریف کی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانوں کا شکریہ ادا کرنا در حقیقت یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ انسان کی نعمت تو بہت تھوڑی ہے، بہت محدود ہے. اگر انسان اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ کی لامحدود نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟
اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کسی انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا اللہ اس کے شکر کو قبول ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کو تو میرے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اگر شکر ادا کروں یا ناشکری کروں اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ضرورت تو انسان کو ہے کہ آپ اگر کسی کا شکریہ ادا کریں گے اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کو خوشی مل جائے گی، اور کسی مسلمان کو خوش کرنا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو اس لیے اب ہر انسان اپنی زندگی میں غور کر سکتا ہے کہ کون کون میرا محسن ہے، وہ والدین ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ آپ کے سرپرست ہوں، جس نے آپ سے زندگی کے کسی بھی لمحے میں کوئی بھی احسان کیا ہو، کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ احسان فراموش آدمی اللہ کو پسند نہیں ہوتا، تو اللہ کا بھی شکر ادا کیا جائے اور انسانوں کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کا احسان کا معاملہ دو طرفہ ہونا چاہیے۔ دو طرفہ ہونے کا مطلب یہ کہ صرف انسان اسی لیے نہیں بیٹھا رہے کہ لوگ آتے رہیں گے مجھے ہدیے دیتے رہیں گے، کوئی مجھے کچھ دے کوئی مجھے کچھ دے، بس میں خوش ہو کے بیٹھا رہوں کہ میں بڑا آدمی ہوں، بزرگ ہوں، نیک ہوں، پیر ہوں، مرید ہوں، کچھ بھی ہوں، اور میرے کو ہدیے مل رہے ہیں، بس لیتا رہے جیب میں ڈالتا رہے۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج ہے تہادو تحابو۔ تہادو کا مطلب یہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ ایک دوسرے کو دینے کا مطلب یہ کہ آپ کو کسی نے ہدیہ دیا ہے تو آپ بھی اس کو ہدیہ دو، صرف لینے والے مت بنو۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ بھی اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے کبھی آپ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، تب آپ کی محبت میں دو طرفہ اضافہ ہوگا۔ صرف لینے والا، اس سے تو انسان کی زندگی مشکل میں آ جاتی ہے۔ انسان کب تک کسی کا احسان لیتا رہے، احسان لیتا رہے، احسان لیتا رہے، یہ ہرگز شریعت کی نظر میں پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ مزاج اپنانا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے تو آپ کو شریعت کا یہ حکم ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ ایک اسلامی معاشرے میں جو اخوت کی فضا قائم ہوتی ہے اس کے لیے شریعت نے جو اصول بنائے ہیں یہ وہی اصول ہیں۔ جب معاشرے میں ایسی فضا قائم ہو جائے، ظاہر ہے جب آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، اور اس کے جواب میں اس کو کچھ نہیں مل رہا، اگرچہ اس نے اللہ کے لیے کیا تھا، لیکن اگر اس کو اس کا اچھا جواب ملتا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی، اس کو خوشی ہوتی، نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ اور بڑھ کر احسان کرتا، اس کو نیکی کی اور ترغیب ہوتی، اور بڑھ چڑھ کر وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں آگے بڑھتا۔ تو یہ گویا دو طرفہ جب معاملہ ہوتا ہے احسان کا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر معاشرے کو ہوتا ہے، اور جب یک طرفہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پھر کسی کی ذات کو ہوتا ہے۔ تو شریعت ذات سے زیادہ معاشرے کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، اور معاشرے کو فائدہ اسی وقت پہنچے گا جب یہ معاملہ دو طرفہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ناشکری ہے۔ اپنے بچوں کی زبان پر یہ جملہ ان کو یاد کروانا چاہیے، الحمدللہ، کہ ان کی زبان سے الحمدللہ کا جملہ نکلے۔ ایک سانس اگر آ رہی ہے جا رہی ہے صحیح طریقے سے، اس پر انسان شکر ادا کرے۔ ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے، ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کفریہ کلمات بسا اوقات انسان زبان سے نکال دیتا ہے کہ جو اس کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، یا کیا اللہ کو میرے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا، یا مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے، یا میں نے تو کبھی خوشی دیکھی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں۔ اس طرح کے جملے جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، تو جس وقت آپ زبان سے یہ جملہ نکال رہے ہیں، اگر اسی وقت اللہ آپ کی اس زبان کو تالا لگا دے، اسی وقت یہ بند ہو جائے، تو کیا یہ اچھا ہوگا؟ یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے، جس نعمت سے آپ یہ ناشکری کے جملے نکال رہے ہیں، اگر اسی وقت یہ بند ہو جائے، کیا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ جو آنکھیں مجھے دی ہیں اسی وقت اس کو بند کر کے ختم کر دیں؟ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ جو کان دیے ہیں اللہ اس کو بند کر دے، ختم کر دے؟
جو بولنے کی طاقت دی ہے اس کو ختم کر دے, جو چلنے کی طاقت دی ہے اس کو ختم کر دے. کیا ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو معذور ہوتے ہوئے کہ جو صبح ٹھیک تھا جب شام کو آیا تو اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی, معذور تھا. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ تو ذرا سی تکلیف کو تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کی جو بے شمار نعمتیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتی, اور اس کی وجہ سے پھر انسان ناشکری کرتا ہے. ناشکری کی وجہ سے انسان اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اس لیے شکر کی عادت ڈالنی چاہیے, بچوں کو اس کی عادت ڈلوانی چاہیے ناشکری کے جملوں سے, اور ناشکری کے کلمات زبان سے نکالنے سے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے غضب کے اسباب میں سے ایک سبب وہ تکبر ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشتد غضب اللہ علی رجل قتلہ رسول اللہ واشتد غضب اللہ علی رجل یسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کا غصہ اس شخص پر بہت سخت ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول قتل کر دے, یعنی جو شخص اللہ کے رسول کے ہاتھ سے قتل ہو جائے وہ اللہ کی نظر میں انتہائی مغضوب ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ کا غضب اس شخص پر بھی بڑا سخت ہوتا ہے جس کا نام ملک الاملاک ہو. ملک الاملاک کا مطلب ہوتا ہے شہنشاہ. شہنشاہ کا مطلب یہ ہے شاہوں کا شاہ, یعنی آپ نے فرمایا جو اس طرح کا نام رکھتا ہے اس پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. آگے آپ نے فرمایا لا مالک الا اللہ, کہ شہنشاہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ تکبر یا کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا لقب یا کوئی ایسا ٹائٹل, ایسا عنوان جس سے تکبر جھلکتا ہو, یہ اللہ کو پسند نہیں, اور متکبر آدمی پر بھی اللہ کا غضب ہوتا ہے. اور تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غمط الناس و بطر الحق, کہ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا, یہ تکبر کی تعریف ہے. کہ دوسرے انسان کو اپنے سے کم تر سمجھے کہ یہ مجھ سے کم ہے, میں اس سے نیک ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے افضل ہوں. اور دوسرے نمبر پر جب کوئی حق بات بتائے تو اس کو جانتے ہوئے کہ یہ حق بات ہے لیکن اس کو ٹھکرا دے. آپ کو والد نے کوئی نصیحت کی بات کی, آپ نے اس کو مسترد کر دیا, آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں نہیں مانتا, اس کو تکبر کہتے ہیں. آپ کو دین کی بات پتہ چلی کہ آپ زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ غلط ہے, آپ اس طریقے پر آ جائیں, آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, مسترد کر دیا, اس کو تکبر کہا جاتا ہے. اور اسی سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی ایسا ٹائٹل, ایسا عنوان اپنے نام کے ساتھ, ایک تو ناموں کے انتخاب میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا کوئی ایسا نام رکھوں جو دنیا میں کسی نے نہیں رکھا ہو. جب بھی آتے ہیں تو بس یہی ایک ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی نے نہیں رکھا ہو. ہمارے ایک استاد تھے اور کہتے تھے قرآن میں آیا ہو, تو وہ کہتے تھے قرآن میں تو شیطان کا نام بھی آیا ہے, قرآن میں تو فرعون کا نام بھی آیا ہے, ابو لہب کا نام بھی آیا ہے, تو پھر فرعون رکھ لو, ابو لہب رکھ لو, شیطان رکھ لو. بعض لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں قرآن کی آیت کے بیچ میں سے کوئی ٹکڑا اٹھا لیں گے اور وہ بچے کا نام رکھ دیں گے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, اور جب پوچھو نام کیوں رکھا تو کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا. تو قرآن میں آ گیا تو اب آپ اس کو نام بنا دیں گے, اس کا مطلب تو آپ پتہ کریں, اس لفظ کو تو دیکھیں یہ عربی میں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے, کس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو ناموں کے انتخاب میں معیار یہ چیز نہیں ہے کہ وہ نام کسی نے نہ رکھا ہو, ناموں کے انتخاب میں معیار یہ چیز ہے کہ اس نام کا معنی اچھا ہو. اگرچہ وہ لاکھوں لوگوں کا نام ہو آپ بھی رکھ لیں, اگر اس نام کا معنی اچھا نہیں ہے اور آپ وہ نام رکھ لیتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے ناموں کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے, تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی باقاعدہ ترغیب دی ہے. اور یہ آپ نے فرمایا کہ جو اپنا نام شہنشاہ رکھتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. شہنشاہ رکھنے کا مطلب یہ کہ خود اپنا نام یہ رکھے. اب والدین نے رکھا ہے اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے, لیکن کوئی خود یہ کہے کہ مجھے شہنشاہ بولو یا مجھے سب سے بڑا آدمی بولو, یا کوئی بھی آپ اس کو ٹائٹل کچھ بھی ہو سکتا ہے,
کہ سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا مفسر، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا انجینئر، سب سے بڑا سائنسدان، سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا، یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو کسی بھی کام میں اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اپنے ساتھ کوئی ایسا ٹائٹل نہیں لگانا چاہیے، اپنے نام میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو اس چیز کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ میرے نام سے پہلے بھی کوئی 4-5 القاب آئیں، میرے نام کے بعد بھی کوئی 4-5 القاب آئیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی آدمی ہے۔ تو یہ چیز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ناموں کے انتخاب میں یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں بہت واضح تعلیمات امت کو دی ہیں کہ نام کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، کون کون سے ناموں کو آپ نے ناپسند کیا ہے، کون کون سے ناموں کو پسند کیا ہے، نام رکھنے کا معیار کیا ہوتا ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ کم از کم نام کا معنی انسان کو پتا ہو کہ اس نام کا معنی اچھا ہے، یا اگر معنی نہیں پتا تو وہ کسی نبی کا نام ہو، کسی صحابی کا نام ہو، کسی صحابیہ کا نام ہو تو یہی کافی ہے۔ کسی صحابی کے نام پہ نام رکھ لیں، کسی صحابیہ کے نام پہ نام رکھ لیں تو یہ بھی کافی ہے، لیکن بالکل منفرد نام تلاش کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی پسندیدہ بات بھی نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں اعلان جنگ آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ 2 گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ ہے سود۔ سود ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور یہ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من عادى لي وليا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنته بالحرب، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کل اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، آج کل نظریاتی جنگ کا دور ہے۔ نظریاتی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ توپوں سے اور اسلحے سے زیادہ جو جنگ جس کو سمجھا جاتا ہے کسی کی فتح کی علامت یا کسی کی شکست کی علامت، وہ نظریاتی جنگ ہے۔ اور نظریاتی جنگ میں سب سے بنیادی وار آپ کے دشمن کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا رہنما ہے، جو آپ کا بڑا ہے، اس کو آپ کی نظر میں کمتر ثابت کر دے، اس کو آپ کی نظروں میں گرا دے۔ یعنی جب آپ کا کوئی دشمن آپ کے کسی رہنما کو آپ کی نظروں میں کم تر ثابت کر دے، اس کا مطلب وہ قوم آپ پر فتح حاصل کر چکی، وہ قوم فاتح بن چکی، اس لیے کہ جو آپ کا رہنما تھا، جو آپ کو گائیڈ کرنے والا تھا، اس کو آپ کی نظر میں گرا دیا۔ اب آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، جب آپ کی کوئی ذہن سازی کرنے والا نہیں ہے، آپ کو نظریہ دینے والا نہیں ہے، جو نظریہ دینے والا تھا اس کا تو اعتبار نہیں رہا آپ کی نظروں میں، تو اب وہ قوم اس کو پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں رہتا اور وہ شکست سے دوچار ہوتی ہے۔ تو علماء کے بارے میں دیکھیں، ایک ہوتی ہے کسی عالم کی ذاتی زندگی، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق ہے اور آپ کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں اور آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ بھائی میں اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، یہ معاملے کا صاف نہیں ہے، یہ ایک پرسنل معاملہ ہے کسی کا، تو آپ نہ کریں، شریعت آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیتی۔ اب ظاہر ہے عالم کی نظر میں کوئی برا عالم بھی ہو سکتا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ جو عالم بنا، جس نے علم دین حاصل کیا، اس کے معاملات ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے اس کے معاملات ٹھیک نہ ہو، تو ذاتی طور پر آپ اس سے معاملہ نہ کریں، لیکن مجموعی طور پر علماء کو برا بلا کہنا، مجموعی طور پر دین کا کام کرنے والوں کو برا بلا کہنا، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے کہ مولوی یا عالم، اس کو دنیا جو جانتی ہے اس کی ذات سے نہیں جانتی، دنیا اس کو جانتی ہے اس کے کام سے، اس کی خدمت سے، اس کے بیان سے، اس کی امامت سے، اس کے درس سے، اس کے دین کے کام سے اس کو جانتی ہے۔ اور ظاہر دینی رہنمائی کرنے والے وہ علماء ہیں، ہمیں سب کچھ بتانے والے، دینی رہنمائی کرنے والے تو علماء ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہو اور ہمیں دین کی رہنمائی دینے والا کوئی نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟
اب ظاہر ہے کہ اگر علماء، یہ جو میڈیا کے اندر علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف اتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں اور پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ آ گئے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ کہ عوام کا علماء سے رشتہ توڑ دیا جائے۔ بھائی آپ کو تو یہ علماء بتائیں گے نا کہ آپ کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، آپ کا دوست مسلمان ہے یا یہودی ہے۔ قرآن آپ کو یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، عیسائیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، منافقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، کس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آپ کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے، عبادت، یہ تو آپ کو مولوی بتائے گا، عالم بتائے گا۔ جب اس نے آپ کا رشتہ توڑ دیا کسی عالم سے، اب آپ اپنی مرضی اختیار کریں گے، اب آپ چاہیں گے کہ میں خود کوئی تحقیق کروں، مجھے خود کچھ پتہ چلے۔ اور ظاہر ہے جب ہر شخص خود تحقیق کرنے لگ جائے، قرآن پر ہر شخص خود تحقیق کرنے لگ جائے، حدیث پر ہر شخص خود تحقیق کرنے لگ جائے، اس کا انجام پھر کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اور جنہوں نے کی ہے اس طرح کے کام، ان کا انجام اور ان کی جو نتائج وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ علماء سے من حیث المجموع، علماء کے طبقے سے دشمنی رکھنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دین سے محروم کرنے والی بات ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں تو علماء کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، جہاں پر نہیں آپ وہاں جا کر پوچھیں۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو علماء تیار ہو کر ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو دینی مدارس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو ذرا اس بات سے سبق لینا چاہیے۔ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ اور امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، اور ساری دنیا سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ پاکستان میں آتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے دینی تعلیم کا مرکز وہ پاکستان ہے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاکستانی باہر جاتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ دینی مدارس کا معیار تعلیم اچھا ہے یا ہمارے عصری تعلیمی اداروں کا نظام تعلیم اچھا ہے۔ جب ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، کوئی ساری دنیا پاگل ہے؟ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو اگر وہاں امام ملے گا، آپ کو اگر ائمہ حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں، ان میں بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے پاکستانی قراء سے پڑھا ہے، پاکستانی اساتذہ نے ان کو پڑھایا، اور اس وقت وہ حرم مکی اور حرم مدنی کے امام ہیں۔ تو ہمارے ہاں دینی مدارس کی تعلیم کا بہت اونچا معیار ہے، بہت اعلیٰ معیار ہے۔ اب ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں مدرسوں سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے، مدرسوں سے سائنسدان کیوں نہیں نکلتے؟ تو بھائی کسی یونیورسٹی سے مولوی کیوں نہیں نکلتا؟ کسی یونیورسٹی سے کوئی عالم مفتی کیوں نہیں نکلتا؟ تو جب کسی یونیورسٹی سے مفتی نہیں نکلتا تو کسی مدرسے سے انجینئر کہاں سے نکلے گا؟ مدرسے انجینئر نکالنے کے لیے تھوڑی بنے، مدرسے تو مولوی بنانے کے لیے بنے، اور مدرسے سے مولوی بن کے نکل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، پورے معاشرے میں اس کا اثر ہے۔ اور معیار بھی ایسا ہے کہ عالمی مرکز ہے دینی تعلیم کا۔ بات تو آپ پر آتی ہے کہ آپ نے عصری ادارہ قائم کیا ہے، کیا آپ نے اتنا معیار تعلیم دیا ہے اس قوم کو کہ دنیا کے اور لوگ آپ کے پاس آ کر تعلیم حاصل کریں؟ تو حقیقت تو یہ ہے، لیکن اس کو ٹائٹل لیبل کچھ بھی اس کو دے دیا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بدظن ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، کسی امام صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، مسجد نہیں جانا، اور کسی قاری صاحب کے قریب نہیں جانا، بس مولویوں سے دور دور رہو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ میڈیا وار ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ میڈیا وار ہے۔ مولوی بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ مولوی بیچارہ اس کو دین اور قرآن کی بات بتائے گا، جو آ گیا سو آ گیا، جو نہیں آیا تو نہیں آیا۔ تو اس لیے علماء اور عوام کا ربط جب بھی ٹوٹا ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ پڑھنے کی چیز ہے۔ ہم تو تاریخ پڑھتے ہی نہیں، ہمیں تو تاریخ کا پتہ ہی نہیں، کون سی قومیں کس وجہ سے ترقی کرتی ہیں، قومیں کس وجہ سے نیچے آتی ہیں، عروج و زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ تو مسلمان قوموں نے جب بھی شکست کھائی ہے، جب بھی زوال کا شکار ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب ان کو شرعی رہنمائی دینے والے کوئی نہیں رہے۔ جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تھا تو انہوں نے مدارس پر پابندی لگائی تھی نا۔ خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو 100 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا
کہ یہاں اذان نہیں دی جائے گی, یہاں حجاب پر پابندی ہوگی, یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہوگا, یہاں کوئی جو ہے قرآن پڑھانے والا نہیں ہوگا. یہ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ 10, 15, 20, 30 سال جب آپ کسی نسل کو قرآن سے دور رکھتے ہیں, آنے والی نسل کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. 30 سال آپ قرآن کو چھوڑ دیں, جو اب بچہ پیدا ہوگا 30 سال بعد جب بڑا ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا مسجد کیا چیز ہوتی ہے, قرآن کیا چیز ہوتی ہے, اس لیے کہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے بچوں کو تو اس لیے پتا ہے کہ وہ پیدا ہوا تو اس نے مسجد دیکھی, پیدا ہوا تو اس نے اذان سنی, پیدا ہوا تو اس نے قرآن سنا, پیدا ہوا تو اپنے ابو کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, پیدا ہوا تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا رہا تو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے, ہماری روایات ہیں. تو جب علماء اور عوام کو کاٹ دیا جاتا ہے, اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے, سب سے بڑا فساد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور مسلمان جب دین سے دور ہو جائے وہ کسی کام کا نہیں ہے, نہ وہ دنیا میں کسی کام کا ہے نہ آخرت میں کسی کام کا ہے. اس لیے کہ مسلمان اس وقت, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, مسلمان قوموں نے جب بھی فتح حاصل کی ہے تو انہوں نے فتح اسی وقت حاصل کی ہے جب انہوں نے اپنے مذہب پر عمل کیا ہے. کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی مسلمان قوم نے مذہب کو چھوڑ کر ترقی کی ہو, کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. کافر تو کر سکتے ہیں, کافروں کے ساتھ اللہ کا قانون اور ہے, کافروں کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے, ان کا قانون, ان کے لیے اللہ نے قانون الگ بنایا ہے. مسلمانوں کے لیے قانون یہ ہے کہ اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو اپنے مذہب پر عمل کرو گے تو ترقی حاصل ہوگی, اور مذہب کا پتہ ہوگا تو ترقی حاصل ہوگی. تو اس لیے علماء کے طبقے سے دشمنی رکھنا, ان کو برا سمجھنا, ان کو کوئی غلط نظر سے دیکھنا, یہ بہت خطرناک بات ہے. بہت علماء نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے, بہت تفصیلی موضوع ہے یہ, کہ یہ انسان کی محرومی کا سبب بن جاتا ہے, یا خود یا اس کی نسل, یا تو وہ خود دین سے محروم ہو جاتا ہے یا پھر اس کی نسل دین سے محروم ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے لحوم العلماء مسمومۃ, کہ علماء کا گوشت یہ زہر آلود ہوتا ہے. زہر آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے گویا وہ کسی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہو. تو جب کوئی کسی عالم کی غیبت کرتا ہے اس کا مطلب وہ عالم کا گوشت کھا رہا ہے, اور عالم کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. زہریلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب عالم کی غیبت کرو گے تو وہ زہر آپ پر یا آپ کی نسل پر اثر کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پہچان دین ہے, اس کی پہچان مذہب ہے, اس کی پہچان اسلام ہے, اس کی پہچان قرآن ہے. تو ایک ہے کسی کے ساتھ آپ کا ذاتی معاملہ, اور ایک ہے کسی کے ساتھ, ایک طبقے کے ساتھ معاملہ. تو علماء کے طبقے کو, علماء کو, مدارس کو, دین کی خدمت کرنے والوں کو کم تر نظروں سے دیکھنا, ان کو برا سمجھنا, ان کو غلط سمجھنا, اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا, اپنی نسل, اپنی اولاد کو دور رکھنا, یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے وقت اس بات کے بھی پابند ہیں کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بھی بچائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری سبب وہ یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم میں اس کا معاون بن جائے. کوئی ظالم ہے, آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہمارے ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا بھائی ہے, اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے, اب اس کو پتہ ہے کہ میرا بھائی غلط ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. کہتے ہیں میں کھڑا نہیں ہوں گا تو کون اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اس کو ہم غیرت سمجھتے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو لوگ کہیں گے اس میں تو غیرت ہی نہیں ہے, اس کا بھائی یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. تو یہ غیرت نہیں ہے. اچھی طریقے سے یاد رکھیں, لوگ کچھ بھی کہیں ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنو, اگرچہ وہ انصاف تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو, تمہاری اولاد کے خلاف جا رہا ہو, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو, تمہارے دوستوں کے خلاف جا رہا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی ظالم کی مدد کرتا ہے اس پر اس وقت تک اللہ کا غضب نازل ہوتا رہتا ہے جب تک وہ اس سے اپنا ہاتھ کھینچ نہیں لیتا.
جب تک وہ ظالم کا مددگار بنا ہوتا ہے اس وقت تک اس پر اللہ کا غضب مسلسل نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اس چیز، یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم ظالم مظلوم کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں یہ میرے دوست کا مسئلہ ہے، بس جو میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے، جو میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے. اب حق پہ کھڑا ہے آپ کا بھائی یا باطل پہ کھڑا ہے، سچ پر کھڑا ہے یا جھوٹ پہ کھڑا ہے، اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے غضب کے اسباب میں سے، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.